السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ نذیر بھائی اس کی آواز بڑھا دیں آپ، جب اپلوڈ ہوتی ہے نا تو اس میں آواز کچھ کم ہوتی ہے، اس میں اگر سیٹنگ میں آواز بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیات پہ بات ہوگی۔ کوشش کروں گا پہلے 2 رکوع پہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں، اور پہلے رکوع پہ تھوڑی سی کوشش کروں گا مفصل بات کر سکوں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے خصوصی طور پر اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام مشکلات کا حل، تمام شکوک و شبہات کافور ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ کے کلام کو پڑھنے لگتا ہے، اور کوشش کریں جمالیاتی ذوق رکھیں، اللہ کے کلام کو ویسے بھی سنتے رہا کریں۔ بڑے بڑے اچھے قراء کی آواز میں اللہ کا کلام موجود ہے، خود سلیکشن کیا کریں، وہ اللہ کا کلام دل میں اترے گا، اثر انداز ہوتا ہے اللہ کا کلام، پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے عربی میں، ہم پڑھتے ہیں اس کو اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، پتہ نہیں کس کس زبانوں میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا کلام پھر اثر انداز ہی نہیں ہوتا۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو جو پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پڑھا کریں۔ اب اگر عمر اتنی گزر چکی ہے، وہ لہجہ بنتا نہیں، وہ تلفظ بنتا نہیں، تو جو قراء عربی لہجے میں، خصوصاً حجازی لہجے میں، عربی لہجے میں قرآن کو پڑھتے ہیں اسے سنا کریں، انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں، دوسرے رکوع کے اندر آخرت کی بات ہے، پہلے رکوع کے اندر اللہ کی صفات کی بات ہے، پھر جو گزشتہ اقوام و ملل گزر چکے ہیں ان کے رویے کی بات ہے، پھر عرشیوں اور فرشیوں کے تعلق کی بات ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو عرشیوں اور فرشیوں میں بھی تعلق کو استوار کر دیتی ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں ایسا تعلق استوار نہیں ہو سکتا۔ یہی ان 2 رکوعات کا خلاصہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ان کے معنی کو نہیں جانتی۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کو اتارنے والی ذات کون ہے؟ من اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، یہ چینل بتایا جا رہا ہے، کتاب لکھا ہوا دستور۔ انگلستان کے قانون کے بارے میں ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو کمزوری ہے ان کی، یعنی کیسی عجیب بات ہے، جو کمزوری ہے، جو عیب ہے، سراسر عیب ہے، اس کو ہمارے اساتذہ ان کی خوبی بنا کے کہتے ہیں جی وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو بھائی لکھا ہوا نہیں، وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو عدالتوں کی پریسیڈنٹس ہیں ان کی، وہ کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ رسوم و رواج سے، رسوم و رواج کہاں سے وجود میں آئے ہیں؟ نفسانی خواہش سے، سرچشمہ نفسانی خواہش ہے۔ ایک بندہ کام کرے وہ اکوڑ لگتا ہے، 2 کام کریں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں،
اور معاشرے میں جب وہ اس کا رواج پکڑنا شروع ہوتا ہے وہ فیشن بن جاتا ہے. 50 سے اوپر چلے جائیں وہ رواج بن جاتا ہے. وہی رواج دارالعوام میں آتا ہے, وہ دارالعمراء میں آتا ہے, جہاں بھی جاتا ہے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے قانون بن جاتا ہے. قطعی لکھا ہوا نہیں ہے. اور قرآن اللہ اپنے دستور کی خصوصیت بیان ہی کتاب سے کرتا ہے. یہ لکھا ہوا دستور ہے. یہ نہیں آج جی چاہا شراب پینی شراب حلال ہو جائے, آج جی چاہا ہم جنس پرستی کرنی وہ حلال ہو جائے. کوئی سر پر پاؤں نہیں ہے. یہ آئینی دستور ہے, یہ خدائی دستور ہے, اور یہ لکھا ہوا دستور ہے. تنزیل الکتاب, لکھی ہوئی کتاب اتر رہی ہے. بھائی ابھی اتری نہیں, لکھا کہاں ہے؟ کہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا. سمجھ بات کی؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ ایسا لکھا ہوا دستور ہے, آپ بے وضو ہاتھ لگانے کی پرمیشن آپ کو نہیں ہے. سمجھ بات کی؟ اور یہ خدا کا لکھایا ہوا دستور ہے. اس کی توہین بندے کو کہاں پہنچا دے گی؟ بندے کے ہاتھ سے بنایا ہوا قانون, اس کی توہین ہو جائے, آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. سمجھ بات کی؟ بڑے سے بڑا فرعون بھی دانشور جب دانشوریاں بکھیرنے لگتا ہے میڈیا کے اوپر تو عدالت سے ڈرتا ہے, کہیں مجھ پر توہین عدالت نہ لگ جائے. خدائی قانون ہے, خدا کے امر سے لکھا ہوا قانون ہے. فی صحف مطہرہ, وہی پاکیزہ صحیفے, اس کی توہین و بات کہاں جائے گی؟ تنزیل الکتاب, یہ لکھا ہوا دستور اتر رہا ہے. تو اس لکھے ہوئے دستور کے پیچھے کون سی ہستی ہے؟ کہ تمہاری طرف فانی ہستی نہیں ہے, تمہاری طرف بے علم ہستی نہیں ہے, تمہاری طرح نفسانی خواہشات کی پیروکار ہستی نہیں ہے, تمہاری طرح بے حکمت ہستی نہیں ہے, بے قدرت ہستی نہیں ہے, بے رحمت ہستی نہیں ہے. میرے اور آپ کا علم آج کے ماحول کا محتاج ہے, آج کے لیے علم ہے, کل کے لیے نہیں ہے. اتنا لمیٹڈ نالج ہے ہمارا, اتنا لمیٹڈ کہ آئندہ 100 سال بعد جو یہاں ایک سویلائزیشن ہوگی اس کے لیے میں اور آپ قانون نہیں بنا سکتے خالص انسانی بنیادوں پر. اسلام تو آپ کو پیش کرتا ہے, وہ تو تا قیامت کرتا. تو اس لکھے ہوئے دستور کے پیچھے ہستی کون سی ہے؟ انسان نہیں ہے, من اللہ, اللہ ہے. چونکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں تو اس لیے ایسی آیات کے اوپر میں اس پہلو سے بات ضرور کرتا ہوں تاکہ ہمارا دماغ ٹھکانے آ جائے. ہم 2 لفظ پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں بس علم تو ہمارے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارا علم کیا علم؟ تنزیل الکتاب من اللہ, یہ لکھا ہوا دستور اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہو رہا ہے. اللہ ہے, لا فانی ہستی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت, بقا تو صرف اللہ کو ہے. ایسی ہستی کا نازل شدہ قرآن ہے, آئینی دستور ہے. اللہ هو الذات الواجب الوجود. اللہ کیسی ہستی ہے کہ اللہ کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, لیکن ایسی ہستی ہے جس کا ہونا ضروری ہے, نہ ہونا ناممکن ہے. وہ ذات الواجب الوجود, وہ واجب الوجود ہستی ہے. دنیا کی کوئی ہستی واجب الوجود نہیں ہے. ایک وقت میں نہیں تھی, دوسرے وقت میں وجود پذیر ہوئی باذن اللہ, اور پھر تیسرے وقت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی باذن اللہ. واجب الوجود ہستی صرف ایک اللہ کی, اللہ المستجمع لجمیع صفات الکمال. وہ اللہ جس کا ہونا ضروری, نہ ہونا ناممکن. اس اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کہ تمام وہ صفات جو اللہ میں ہونی چاہیے اسی کے اندر ہے, اور کسی میں نہیں. یہ ہے اللہ کی تعریف مختصر ترین. ایسی اللہ نے آئینی دستور اتارا ہے.
تنزیل الکتاب من اللہ، پھر وہ جو اللہ ہے اس کی چند صفات کیا ہیں، اب ان کا بیان ہے۔ العزیز، جس اللہ نے دستور نازل کیا ہے وہ عزیز ہے، مکمل قدرت اور غلبہ حاصل ہے اس کو، کوئی اس سے لڑ کے اپنے آپ کو برے انجام کی گرفت سے بچا نہیں سکتا، کوئی اس کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ العزیز ایسی ہستی کا قانون ہے، سب پہ اس کی گرفت ہے، کوئی اس کی گرفت سے باہر، ایسی ہستی کا یہ قانون ہے العزیز۔ قانون بنا کون سکتا ہے؟ دراصل یہ صفات اسی کی جانب اشارہ کرتی ہیں، یہ بات کی 5-6 صفات اکٹھی ہو رہی ہیں، لیجسلیشن کر کون سکتا ہے؟ کیا قانون بنانا اس کا کام ہے جس پر فنا نہ ہو، جسے بقا ہی بقا ہو، جسے قدرت ہی قدرت ہو، کہ جس نے قانون بنایا ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے تو وہ اس کی گرفت سے بچ کے کہیں نہ جا سکے، نہ سرے محل جا سکے، نہ جدہ جا سکے، نہ گدہ جا سکے، کہیں بھی نہ جا سکے۔ العزیز، گرفت اس کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے، وہ اللہ ہے۔ العلیم، صرف قدرت کافی نہیں، صرف گرفت کافی نہیں، علم بھی اس کا لامتناہی ہونا چاہیے، انلمیٹڈ نالج۔ شیخو پورے کا بندہ لاہور کے لیے کیسے قانون بنائے، لاہور کا بندہ جا کے سہارنپور کے لیے کیسے قانون بنائے، پاکستان کا بندہ جا کے عربستان کے لیے کیسے قانون بنائے۔ اس نے قانون بھی بھیجا ہے تو صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا، عجمیوں کے لیے نہیں بھیجا، تا قیامت انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ بر و بحر میں رہتے ہوں، خشکی تری میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں یا امریکہ میں رہتے ہوں، جنگلات میں رہتے ہوں، بیابان میں رہتے ہوں یا سویلائز معاشرے کے اندر رہتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، جاہل ہوں کہ پاگل ہوں کہ صحیح ہوں، سب کے لیے قانون ہے۔ وہ وہی بنا سکتا ہے جس کے علم کی کوئی انتہا نہ ہو۔ العلیم، جتنی قدرت اتنا علم اس کا۔ یہ قانون ساز کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ کتاب قانون ہے، بھیجنے والی کی صفات یہ ہیں۔ العزیز، العلیم، پھر اتنی بات بھی کافی نہیں، پوری قدرت حاصل ہے، پوری گرفت حاصل ہے، پورا علم حاصل ہے۔ رحمت کی کمی ہو پھر، قانون میں لچک نہ ہو پھر، قانون کی ایک خوبی اس کے اندر لچک ہے کہ بشری تقاضوں سے سرزد ہوتی ہے ایک چیز عمدن سرزد ہوتی ہے، ایک چیز غلطی سے سہون سرزد ہوتی ہے۔ بات کی ایک چیز سرزد ہو گئی، اس کی معافی ہے، وہ معافی توبہ توبہ ہے۔ ایک سرزد ہوتی ہے، اس کی معافی ہے، معافی تلافی یہ ہے کہ اتنا ہی بدل اس کو دے دو، ریمیڈی آپ دے دیں۔ قانون میں لچک ہوتی ہے تو قانون ساز میں بھی لچک ہونی چاہیے، تبھی تو قانون میں لچک آئے گی، ویسے نہیں آئے گی۔ کا غافل الذنب وقابل التوب، اتنی وسیع تر قدرت رکھنے کے باوجود، اتنا وسیع تر علم رکھنے کے باوجود، عدالتیں تو شبے کی بنا پر بری کر دیتی ہیں نا، اللہ یقین ہونے کے باوجود بھی لگام ڈیلی کر دیتا ہے۔ شبے کی بنا پر آپ قصاص جاری نہیں کر سکتے، آپ حد جاری نہیں کر سکتے، شبہ ہے، شبے کی وجہ سے ملزم بری ہو گیا، شبہ ہو نہ ہو آپ نے ضرور پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فیس لی ہوتی ہے۔ یہ خدائی عدالت میں آپ پکڑے جائیں گے، یاد رکھنا، اس کو آسان نہ سمجھیں۔ اگلا دلیل کیا دیتا ہے؟ میں نے محنت کی۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، محنت تو بازار حسن میں بھی ہوتی ہے، اتنی محنت آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے پورے جسم کو داؤں پہ لگایا ہوتا ہے، وہ محنت جائز ہو گئی؟ یہ عجیب آرگومنٹ ہے، میں نے محنت کی ہے۔ ارے بھائی کس نے کہا ہر محنت حلال ہے؟ یہ کوئی امریکن نظام تھوڑی ہے، یہ خدائی نظام ہے، پہلے سے باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں، کون سی محنت حلال ہے اور کون سی
حرام جی، میں نے محنت کی ہے. آپ کی محنت اور میری محنت جائے بھاڑ میں. پہلے یہ دیکھیں محنت کرنے سے پہلے وہ محنت جائز بھی تھی یا ناجائز تھی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کہ غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا. یہ اس قانون ساز ذات کے اندر لچک، یہ ہے رحمت. اور یہ دو الگ چیزیں، ان کو آپ ایک نہ سمجھیں کہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، یہ دو الگ ہیں. بندہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے توبہ کرتا ہی نہیں، اللہ اتنا رحیم ہے بنا توبہ بھی معاف کر دیتا. یہ دو الگ الگ ہیں. بندہ لا علم ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے علم میں وہ گناہ ہوا ہوتا ہے. لیکن بندہ ایک اور نیکی کر لیتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو بتاتے بھی نہیں، اس کا گناہ بھی صاف کر دیتے ہیں. تو ان دونوں کو الگ رکھیں. میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کاش جمعے 2 ہوتے، تو میں نے دل میں کہا، اس کو تو نہیں کہا، میں کہی تو میرے پہلے سے تمنا کبھی کبھی تھی کاش جمعے 2 ہوتے. اب ایک نشست پہ ہم آپ کو کتنا بیان کریں. لگ جائیں قرآن کے ساتھ، خود بھی مطالعہ کریں، اپنی کمیوں کو اس طرح دور کریں. گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط. کوئی جنید بغدادی نہیں بنتا فوراً. اونچ نیچ، اپ ڈاؤنس، یہ بشری تقاضے ہیں. بس ان پر قابو پانے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں. غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا. آپ سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، آپ نے بڑی نیکی کر دی، اللہ اس کے صدقے وہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. توبہ قبول کرنے والا. گناہ کبائر کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، شرک سے بچنے کے لیے. کیوں؟ شرک بنا توبہ تو معاف ہی نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہ آپ نے شرک کیا اور پوری جائیداد آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی تو شرک معاف ہو جائے گا، ایسی بات ممکن نہیں. کیوں؟ خدائی اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شرک کی معافی. ہاں، موت سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے پھر تو ہے. غافر الذنب وقابل التوب، یہ رحمت آ گئی یہاں. علم بھی پورا، قدرت بھی پوری، رحمت بھی پوری، بات پھر بھی مکمل نہیں ہوتی. قانون ساز میں حکمت اور دانائی بھی بدرجہ اتم ہونی چاہیے. یہ بات کی کا شدید العقاب ذی الطول، سخت سزا دینے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت فضل والا. جہاں حکمت ہی سزا دینی ہے وہاں سزا دیتا ہے، جہاں حکمت ہے فضل کی چادر تان دینی ہے وہاں فضل کی چادر تان دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اب بھی بات پوری نہیں ہے. قانون ساز کے اندر توازن ہونا چاہیے، توازن. اور اسی توازن کا نام عدل ہے. عدل ایک روٹی کو آدھی کرنے کا نام عدل نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. عدل کے نام برابری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عدل کے لیے انصاف استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عربی کا ہی ہے. انصاف کا مطلب نصف کرنا. اس سے ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر چیز نصف کرنا انصاف ہے، غلط ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دینا، یہ انصاف ہے. میاں فوت ہوتا ہے، بیٹے کا دگنا حصہ، بیٹی کا 1 حصہ، اور اس کی بیوی کا 8واں حصہ. بھلے 2 بیویوں، وہ بھی 8ویں حصے میں شریک ہو جائیں گے، 16ویں حصے پہ پہنچ جائیں گے. اگر 2 بیوی ہیں تو ماشاءاللہ 4 ہیں تو 24واں حصہ. اللہ نصیب کرے. اگلے حیران ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اب خواہش کرتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے. کیسی عجیب بات ہے، کیسا ہندوانہ معاشرہ ہے. 1 سے زائد شادی میں عورتوں کے حقوق ہیں. 1 سے زائد شادی کا جو کانسیپٹ یہاں معیوب سمجھا جا رہا ہے نا، یہ کفریہ رویہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو حق تلفی ہو رہی اس میں عورت کی ہو رہی. انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی بات ہوگی مستقل بنیاد پہ. جا کے سنائیے گا. آپ کو میرے بیان پہ آنے سے آپ کی بیویاں روک دیں گی. میرے بعض ساتھی ہیں، وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں کہ بس
یہی بات کیسے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ارے میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں, میری بھی بہنیں ہیں, سمجھ آئی بات کی, میری بھی ماں ہے, خالہ ہیں, بہنیں ہیں, خاندان رکھتا ہوں. قانون سب کے لیے برابر ہے. لا الہ الا اللہ. توازن ہونا چاہیے. اس ہستی میں توازن ان چاروں صفات سے پتہ چلتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, ان چاروں کو سامنے رکھیں عدل آتا ہے. ایک بندے نے غلطی کر لی لیکن اسے اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں, توبہ کیسے کرے؟ اللہ کہتا ہے میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں بنا توبہ کے. یہ حکمت ہے نا اس کی. کچھ غلطیاں ہیں بغیر توبہ کے معاف ہوں گی, بندہ جرت مند ہو جائے گا. سمجھ آئی بات کی؟ بندے کے اندر بے باکی آ جائے گی, وہ کہے گا مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. وہ غلطی سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. کہا توبہ کر پھر تو ٹھیک ہوگا, وگرنہ نہیں. ایک بندے کو سزا دے ٹھیک ہوتا ہے, ایک بندے پر ذرا چشم پوشی کریں ٹھیک ہوتا ہے. حکمت ہے. ان چاروں صفات سے پھر جو کشید ہوتی ہے چیز وہ توازن ہوتا ہے. اسی توازن کا نام عدل ہے, اور قانون ساز کے لیے یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ لا محدود قدرت العزیز, لا محدود علم العلیم, لا محدود رحمت غافر الذنب وقابل التوب, لا محدود حکمت شدید العقاب ذی الطول. اور ان سب سے جو پتہ چلتا ہے توازن اور عدل. العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. ایمانداری سے بتائیں انسان کو لیجسلیشن کا کوئی حق پہنچتا ہے؟ کیونکہ ان چاروں پانچوں صفات میں سے تو ایک بھی اس کے اندر نہیں ہے. اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے, دوسروں کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے. انسان تو برابری کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. بچے کے ماں باپ زندہ ہوں, بچے کے ساتھ سلوک کچھ اور ہوتا ہے. اسی کے ماں باپ فوت ہو جائے, وہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ سلوک کچھ اور ہوتا ہے. تو بندے کے اندر تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. پھر بھی اللہ کی رحمت, اللہ نے بنیادی لیجسلیشن اپنے ہاتھ میں رکھی. اس کے بعد اصول دینے کے بعد کہا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اصول یہی ہوں گے, پیراڈائم یہی ہوگا. اس پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو اجتہاد کے اہل ہیں وہ اجتہاد کریں گے. اجتہاد کی وجہ سے فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. یہی اجتہاد زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, ساتھ لے کے چلتا. پہلے زمانے میں گھوڑا کرائے پر لیتے تھے تو فقہا کہتے تھے جب تک گھوڑے کا کرایہ طے نہ کریں آپ کرائے پہ لے جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ گھوڑے کے ساتھ کوئی میٹر فٹ تو نہیں ہوتا. پہلے آپ کرایہ طے کر لیں ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا. اسلام اتنا جھگڑا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج گاڑیاں آ چکی, میٹر لگا ہوا, آپ میٹر کو دیکھتے ہو اور اس کے بعد کرایہ دیتے ہو. تو کتنے پہلے سے کرایہ طے نہ بھی ہو تو چلے جاؤ, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کرایہ. یہ ہے زمانے کے تقاضے. ریزن بدل گئی, آرڈر بدل گیا. آج وہی گھوڑا آپ کرایہ پہ لے لیں, آپ کو کرایہ طے کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. اگر آپ بغیر کرایہ طے کر کے آتے ہیں نا, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ بندہ کوئی گاڑی رکشہ ہائر کر لیتا ہے تو اگلا پہچان رہا ہوتا ہے, نہیں جی نہیں بیٹھو ہی بیٹھو. بندے کو پتہ چلتا ہے مجھے ٹیکر لگنا ہی لگنا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ بندہ شرما شرمی بیٹھ جاتا ہے, یار یہ واقف ہے. تو پھر وہاں میرا اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے بس اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں, وہ اپنی مرضی سے کاٹ لے, آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ آپ خود اصول کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے قانون ساز کی صفات. یہ تو انسان کے اندر اس کا پرتو بھی نہیں پڑتا. یہ بات کی اسی کچھ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ, خدائی صفات کو اپنانے کا حکم ہے. خدا رحیم ہے, بندے کو رحم کرنا چاہیے. خدا حکیم ہے, بندے کے اندر حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نتھو پھتو پھر مجتہد نہیں ہو سکتا. قانون کی 2 کتابیں پڑھنے سے کوئی اجتہاد بندہ نہیں کر سکتا. آپ اٹھا کے پارلیمنٹ کو اجتہاد کا کیا کہتے ہیں رائٹ دے دیں, ان کو آپ پھر مفکر کہنے لگ جائیں. بات غلط ہے نا, جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے کسی نے بھی کہی ہے.
خود بتائیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہونا چاہیے؟ ارے جس کو استنجا کرنا نہیں آتا آپ اس کو اجتہاد کا حق دے رہے ہیں. عجیب بات ہے. جس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، جس کے کمرے کے باہر شراب کی بوتلیں روزانہ آپ اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہیں جی اس کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، وہ کیا گل کھلائے گا؟ اسے دعائے قنوت نہیں آتی، ولم یلد ولم یولد پڑھنے والے کو اخلاص نہیں آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کو اجتہاد کا حق دینا چاہیے. شکر کریں ان مساجد اور ان مدارس کی وجہ سے اللہ کا دین محفوظ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ بیچارے ان مساجد میں ان مدارس میں وہ قوت نہیں کہ خدائی قانون کو امپلیمنٹ کروا سکیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ان کے اندر اتنی جان رکھی ہے، انہوں نے دین کو سینے سے لگا کے کتر بون سے اس کو قط و برید سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور یہ محفوظ رکھنا اللہ کا کام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سبب بنا دے، اور کیا چاہیے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. تو اللہ کی آیات میں تو بڑے بڑے لوگ جھگڑے کرتے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے، مسلمان ہوتے ہیں پھر بھی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے دانشوروں کو، جی 1400 سال پہلے آپ جئیں گے، باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس طرح ان کو ہمارا معاشرہ برداشت کرتا ہے، کس طرح ہمارا معاشرہ ان کی باتیں سنتا ہے، اور پھر باقاعدہ مسلمان کے ساتھ خالص دینی امور کے اوپر جو مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ نان مسلم کو بٹھایا ہوتا ہے. یعنی یہ کتنا کھوتا پن ہے، کتنا دیدہ دلیری ہے، کتنا باک پن ہے، کتنی بے باکی اور اسلام سے غداری ہے. خالص مسلم معاشرہ، خالص اسلامک ٹاپک، کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس میں اسلام مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہو سکیں. خالص ایک اسلامک ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ گفتگو کی دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ ساتھ آپ نے غیر مسلم کو بٹھایا ہوا. اس کو حق کیا ہے غیر مسلم کو کہ ہمارے اندر کے معاملات کے اندر وہ تبصرہ کرنے کی گنجائش رکھے. وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے، چادر چار دیواری کے اندر وہ اپنے مذہب پہ عمل کرے. اسلام نے مکمل حقوق دی. اسلام نے تو نام ہی اس کا ذمہ رکھا ہے کہ وہ ہمارے ذمے پڑا ہوا ہے، اس کی حفاظت ہماری قانونی، شرعی، اخلاقی، ریاستی ذمہ داری ہے. ہم اسے اقلیت نہیں کہتے، ہم اسے ذمہ کہتے ہیں. اقلیت میں تو ایک گناہ عدم تحفظ ہے، یہ مائنورٹیز ہیں، عدم تحفظ ہے، جو بندہ کم ہوتا ہے مار کھاتا ہے. اسلام نے ان کو اقلیت نہیں کہا، ذمی کہا. یہ ہمارے ذمے پڑے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہی کافی نہیں ہے؟ خالص اسلامی معاملات میں آپ ان کی رائے لینے لگتے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ذرائع ابلاغ کی ترقی نے جہاں نقصانات دیے وہاں فائدے بھی کچھ دیے ہیں. پاکستان بنا، اسمبلی کے اجلاس ہوتے تھے، واک آؤٹ کون کرتا تھا؟ ذرا آپ جا کے اسمبلی کی رودات کھولیں، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ٹھکانے. اسلام کی بات ہوتی تھی، ہندو اٹھ کے واک آؤٹ کرتا تھا، اس کو ہمارے ساتھی منا کے لاتے تھے. نہیں 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 نہیں، آ جاؤ، بے فکر رہو، آ جاؤ، ذرا پڑھیں تو صحیح رودات. صرف مطالعہ پاکستان پہ گزارا نہ کریں، جو اوریجنل سورسز ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ ظلم کب سے ہو رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پر ہم نے کتنا ظلم کیا ہے. ہم تو آج تک چوری کی سزا نافذ نہیں کر سکتے، باقی اور تو اور چھوڑیں، ہم تو صرف ایک چوری کی سزا آج تک نافذ نہیں کر سکے. اسلامی بنا اسلام کے نام پر، جانے گئی اسلام کے نام پر. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا صرف کافر کا کام ہے. کتنی خطرناک ترین آیت ہے. کرتے مسلمان بھی ہیں. یہاں ماں کہا گیا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر صرف کافر. یہ قرآن کا، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے. ایک چیز کو نفی اور اس بات کے درمیان لا کے بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو بہت فوکس کر کے بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا مسلمان کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کافر کا کام ہے. سمجھ آئی بات کی؟ الا الذین کفروا، صرف کافر کرے گا.
اور ہم اس کافر کو بھی برداشت کریں گے جو ہم سے ہماری آیات میں جھگڑا کرتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یار یہ اس کی نیت اندر سے ٹھیک ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے، ہم پورا موقع دیں گے ہمارے ساتھ مجادلہ کر، ہم اسے سمجھائیں گے۔ ہاں بالکل ایک اسلامی احکام کا مذاق اڑاتا ہے، رسالت کی توہین کرتا ہے، الوہیت کی توہین کرتا ہے، پھر قوانین مختلف ہو جائیں گے۔ ایک بندہ سمجھنے کے لیے ہم سے سوال کرتا ہے یار آخر رسول معصوم ہوتا کیوں ہے؟ تو ہم اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس کو بٹھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے رسول معصوم ہوتا کیوں ہے، کیوں اس سے نکلنے والا نور، انسان اسی نور کے پیچھے چلتا ہے۔ اس نور کو اتنا نکھرا نتھرا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جھوٹ نام کی آمیزش اس کے اندر، غلطی نام کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تب وہ مقتدا بنتا ہے، تب وہ نبی بنتا ہے، ورنہ نبی بننے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسے سمجھائیں گے، بٹھائیں گے، یہی بات کی۔ لیکن ہمارا ہی بندہ اٹھ کے اگر ہمارے منہ پہ آ جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے صرف تلوار نکلے گی، بس ٹھیک ہو جاؤ۔ رسول کی رسالت کی توہین کرنے ہم تجھے نہیں دیں گے، لیکن اس تلوار کے لیے ریاست کی تلوار نکلنی چاہیے کہ ریاست کا ہاتھ شل نہ ہو، ریاست اپنے قانون میں اتنی حساس ہو اور اتنی ایکٹیو ہو کہ کس قانون کو کس وقت امپلیمنٹ کرنا اسے پتا ہو، تاکہ معاشرے کے اندر فساد اور بلوہ پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر کوئی قانون مس یوز نہ ہو۔ اگر کوئی یہ شور مچاتا ہے توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے، یہ غلطی ریاست اور ریاست والوں کی ہے، قانون کی نہیں ہے۔ کیا قصاص کا قانون مس یوز نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے جو مس یوز نہیں ہوتا؟ تو پھر سارے قوانین ختم کر دیں، عدالتیں ختم کر دیں، گھر میں بیٹھ جائیں۔ مس یوز ہونے کا مطلب یہ نہیں قانون کی دھجیاں اڑا دیں آپ، مس یوز ہونے کا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ مس یوزنگ کو ختم کریں۔ سمجھ بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ ہر وقت اگر توہین رسالت کی مجرموں کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، آج بھی آسیہ کی جو بات کی پیداوار ہے وہ زندہ ہے، اور آسیہ جو جس سے پہلے سے توہین کی ہے، جو بات کی پیداوار ہے وہ گیا دنیا سے، جو آسیہ جس سے پہلے سے توہین کی وہ زندہ ہے۔ ریاست ہی اگر اپنے ماننے والوں کے ساتھ ستیلے باپ کا سلوک، ستیلی ماں کا سلوک کرے گی تو پھر وہ معاشرہ، وہ اپنے معاشرے میں امن کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ ہم تو اتنے گئے گزرے بودے لوگ ہیں، بودے لوگ، بیماریوں کے اسباب کو ختم نہیں کرتے، بیماریوں کی دوائیاں بیچتے رہتے ہیں۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تمباکو نوشی کینسر پیدا کرتی ہے، اور ٹیکس لگا کے کما رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے بھائی، ریاست تو ماں ہوتی ہے، پتہ ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پتہ ہے نسوار ٹھیک نہیں ہے، بس جس کو چکر آتے ہیں آنے دیں، کوئی بات نہیں، پابندی لگا دیں، آج کے بعد نہ نسوار چلے گی نہ سگریٹ چلے گا، جس کو چکر آتے ہیں آنے دیں، 2-3 چکروں کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ بات کی؟ لیکن اگر ریاست نہیں سارے انتظامات کرنے شراب کے، سارے انتظامات کرنے سگریٹ سموکنگ کے، سارے انتظامات کرنے نسوار کے، اور پھر ان کے علاج کے لیے کھڑے ہونا، کیا عجیب بات ہے۔ عبادات کو چادر اور چار دیواری تک محدود کر دیا جائے، آپ کو ایک پولیس والا باہر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ عبادات کے نام پر لوگوں کو ناچنے دیتے ہیں، باہر بلوہ کرنے دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر اگلا اس کے مقابلے میں باہر آتا ہے، پھر آپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مکمل سیکیورٹی کا بندوبست کرتے ہیں، اربوں روپے آپ اس پہ اڑا دیتے ہیں۔ یہ خدا کی مار ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ کیوں؟ ہم نے خدا کی آیات سے مجادلہ کیا ہے، ہم خدا کی آیات سے لڑے ہیں، اس لیے اللہ نے ہماری مت مار دی ہے۔ ہم روٹ کاس کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم اوپر سے سپرے کرتے ہیں۔ درخت خراب ہو رہا ہے جڑوں سے، اور ہم سپرے کرنے لگے ہیں اس کی پتیوں پہ۔ اگر درخت جڑوں سے خراب ہو رہا ہے تو جڑوں کی فکر کرو،
پتیوں پہ کیا کہتے ہیں اس کی پتیوں پہ کونپلوں پہ سپرے کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ ریاست کی مت ماری جاتی ہے, اور ریاست کی مت اس وقت ماری جاتی ہے مسلم ریاست کی جب وہ خدائی قانون سے قولاً عملاً بغاوت پہ اتر آتی ہے. لیکن اگلا سوال, بھائی ریاست تو بغاوت بھی کر رہی ہے, ریاست والے بھی بغاوت کر رہے ہیں, میں اور آپ بھی باغی ہیں, بس اتنا سا فرق ہے میرے اور آپ کی ریاست والوں کی اور میرے اور آپ کی بغاوت میں, میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے. میرے ہاتھ میں بھی اقتدار ہو تو میں ریاست والوں سے بھی آگے نکل جاؤں, میں ان کا بھی کپتان بن جاؤں. فرق اس قدر ہے کہ میرے ہاتھ میں بس ہتھوڑا نہیں ہے, ورنہ میں بھی کسی سے کم نہیں. اس کے باوجود یہ دیکھیں ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہیں, ریاست والوں کی بھی چل رہی ہیں, سلطنتیں چل رہی ہیں, کاروبار چمک رہے ہیں, سود پہ سب کچھ ہو رہا ہے, ترقیاں ہو رہی ہیں, لینٹر پہ لینٹر پڑ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ اگر خدا کے قانون سے بغاوت ہے تو بھی تو زلزلہ آنا چاہیے. کہا کوئی بات نہیں, فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. خدائی قانون سے بغاوت کے بعد اللہ کے شہروں کے اندر ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. سمجھائی بات کی, ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ خدائی ڈھیل ہے, خدائی ڈھیل ہے. کشتی خوب بھر کے ڈوبتی ہے تو اس کی واپسی کا چانس نہیں ہوتا. یہ خدائی ڈھیل ہے. کہ ان کی چلت پھرت خدائی قانون سے بغاوت کر کے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, ان کا آنیہ, ان کی آنیہ اور جانیہ, ان سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دھوکے میں مت پڑو. دنیا کی جتنی بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی اپنے عروج پہ جا کے تباہ ہوئی ہیں. بحیثیت امتی ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے تک صلی اللہ علیہ وسلم سرکردہ جو امتیں گزری ہیں ان کی سرگزشت میرے اور آپ کے سامنے. انہوں نے کیا کیا, کیا پایا. کتنا آسان ہے ہمیں نصیحت لینا, کتنا آسان ہے. اور بحیثیت اس وقت پاکستانی ہمارے پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہمارے سامنے 2-3 سلطنتیں عروج پہ آ کے تباہ ہوئیں. برطانیہ بھی اپنے عروج پہ جا کے اس کا سورج غروب ہوا, فوراً غروب نہیں ہوا, عروج پہ تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سلطنت میں سورج, ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا, یہی کہتے تھے. لیکن اللہ نے کس طرح اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا, اور ایسے میں دھکیلا جب اس کے دھکیلنے کے کوئی اسباب نظر آتے, آنن فانن اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے. بالکل اسی طرح اس رشیا کو دیکھ لیں, جہاں وہ پنجہ گاڑتا تھا پیچھے ہٹتا نہیں تھا. اللہ نے رشیا کو اس کے بالکل عروج کے اوپر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس امریکہ کے بارے میں آج سے 20-25 سال پہلے جو روب و دبدبہ تن تنا ہمارے ذہنوں میں تھا وہ آج, ہماری افواج بھی جس طرح پہلے ان کے سامنے دبتی تھی آج نہیں دبتی. وہ آہستہ آہستہ اس سے نکل رہی ہیں. بس دعا کریں دوسری گود میں نہ جائیں ہم لوگ, ایک گود سے نکل کر دوسری گود میں نہ جائیں. اللہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معاشی بدحالی کا شکار ہے امریکہ. اس کا ہر شہری جتنا مقروض ہے پاکستانی شہری اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ خدائی عذابات ہیں. ہمیں خالی ان کی چلت پھرت نظر آتی ہے, وہ اندر سے اللہ ان کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے, کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. خدائی قانون سے بغاوت کر کے نہ کافر بچ سکتا نہ مسلمان بچ سکتا. کذبت قبلہم قوم نوح. میرے نبی ان سے پہلے, ان مشرکین مکہ سے پہلے, ان مشرکین عرب سے پہلے قوم نوح نے بھی میرے بندے نوح کو جھٹلا دیا تھا جب وہ پیغام لے کے آیا تھا ان کے پاس. والاحزاب من بعدہم. اور میرے بندے نوح کے بعد بھی بڑی کیا کہتے ہیں, کیا قوم نوح نے بھی جھٹلایا, اور قوم نوح کے بعد بھی بڑے بڑے جتھے دنیا میں آئے, ان سب نے میرے نبیوں کو جھٹلایا. والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ. ہر امت نے اپنے نبی کو دبوچنا چاہا, قید کر دیں, قتل کر دیں, جلا وطن کر دیں.
ہر امت نے اپنے نبی کو گرفتار کرنا چاہا، دبوچنا چاہا، ہر امت اپنے نبی پر جھپٹی. وجادلوا بالباطل، اور باطل ہتھیاروں سے مقابلہ کیا. ہر امت نے میرے نبی سے باطل ہتھیاروں سے. باطل کیا چیز؟ دلیلیں بھی باطل. جو چیز آئے گی وہ سب باطل کے اندر آئیں گے. ہتھیار بھی باطل، دلیلیں بھی باطل. کیا وجادلوا بالباطل، کیوں؟ لیدحضوا به الحق، تاکہ ناحق سے حق کو دبانے کی کوشش کریں. فاخذتهم، میری ڈیل بھی ایک وقت تھی، بس دیکھتا رہا. بالآخر جب قوموں کی مہلت اختتام کو پہنچی، فاخذتهم، پھر میں نے اپنے وقت میں ہر امت کو دبوچ لیا. وہ دبوچ رہے تھے نبی کو، اللہ نے پوری امت کو ہی. فاخذتهم فکیف کان عقاب، دیکھو پھر میری سزا کیسی سخت تھی. یہاں جہاں امتوں کا انجام بتایا گیا ہے، وہاں تسلی بھی دی گئی ہے محمد الرسول اللہ اور آپ کے نام لیواؤں کو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات نہیں، آج ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی چکی میں پیس رہے ہو، یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا برداشت کر لو. انجام بد ان کا ہے، انجام حسن تمہارا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور صرف دنیا میں اللہ نے ان کو برے انجام سے دوچار نہیں کیا نبی کے دشمنوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی طے شدہ رکھ دی ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی سے لڑنے والے جتنے بھی کافر ہیں، حق سے لڑنے والے جتنے بھی کافر ہیں، سب کے سب جہنم رسید ہوں گے، کوئی بھی بچے گا نہیں. لا الہ الا اللہ. اب آخری 2 منٹ ہے، میں اس رکوع کو ختم کرتا ہوں، اگلے رکوع پہ میں بات ہی نہیں کر سکا. ایمان کا رشتہ کیسا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ کن کے درمیان تعلق کو استوار کرتا ہے؟ کالذین یحملون العرش، عام فرشتے نہیں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ، وہ کتنے مقرب فرشتے ہوں گے اللہ کے. ومن حولہ، پھر وہ فرشتے جو اس عرش کے گردا گرد ہیں، گرد و پیش میں. یہ سب سے مقرب ترین فرشتے ہوئے نا اللہ کے. یسبحون بحمد ربہم، اور یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اللہ کی تسبیح، اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا. اللہ کی حمد، ہر صفت جو اللہ کے لائق کی وہ صرف اللہ میں سمجھنا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ حاملین عرش فرشتے، عرش کی گردا گرد رہنے والے فرشتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دنیا کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے کہ رشتہ ایمان کا ہے. اس ایمان کی رشتے کی وجہ سے 7ویں آسمان پر جو فرشتے موجود ہیں وہ دعا کر رہے ہیں زمین میں خاک پہ موجود انسانوں کے لیے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، یا اللہ ہر چیز پہ تیرا علم حاوی، ہر چیز پہ تیری رحمت حاوی. جتنا علم اتنی رحمت. مولا اپنے رحمت کے صدقے ان کو معاف کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف کر دے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. مولا ان میں سے جو پلٹ کے شرمندہ ہو کے واپس آئے اور ان میں سے جو تیرے راستے کو اختیار کر لے، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، بس ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، مولا صرف جہنم سے نہیں بچانا، مولا ابدی جنتوں میں بھی ان کو داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے نبی کے زبان سے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، مولا پھر ان کے ساتھ ساتھ صرف ان کو داخل نہ کرنا، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی بیویاں بچے ہیں، بیویاں کہا گیا، خیر ایک الگ بات، اس پہ نہیں آتا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کی اولاد، ان کی بیوی بچے، یہی بات کی، ان کی آباء و اجداد. یا اللہ ان کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ان میں سے بھی جو مسلمان ہیں نا ان کو وہاں تک پہنچا دے. ان کو بھی بیٹا بڑا نیک ہے، باپ اس سے نیچے، جنت میں اللہ بیٹے کو کھینچ کے باپ کے پاس لے جائیں گے.
وہاں جا کے اس کو مقام دیں گے۔ باپ بہت نیک ہے، بیٹا نیچے ہے، اللہ باپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹے کو اٹھا کے باپ کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ کوئی ہے اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ؟ انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ہے ہی عزیز و حکیم، حکمت تجھ پر ختم، دانائی تجھ پر ختم، غلبہ تیرے اوپر ختم۔ وقیہم السیئات، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا کے رکھ، آفات سے بچا کے رکھ، گناہوں سے، بدعقیدے اور بدعمالیوں سے بچا کے رکھ۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے، آفات سے، مصائب سے بچا لیا، اس پر تو نے پوری رحمت کی چادر نچھاور کر دی، چادر اس کے اوپر تان دی مولا تو نے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔